الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ جیسا کہ یہ قرآن حکیم کی آیت سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رب کائنات کے اس حکم سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، وہیں پر خالق کائنات اس انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی نصیحت فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو حکم دیا ہے اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ انسان اس ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، صرف اس کی عبادت کرے۔ اور اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس آیت سے ماں باپ کے مقام، ان کا مرتبہ اور ان کے حقوق کا ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کا ہمارے پر کتنا حق ہے، اور اس حق کی وجہ ہے، سبب جو اس کے اسباب قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ماں کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے جسے اس کی ماں نے بڑی کمزوریوں کے حالت کے اندر اس کو جنا ہے، فَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اسے بڑی کمزوریوں کے اندر اس کو اپنی پیٹ کے اندر اس بوجھ کو اٹھایا ہے، اس حمل کو اٹھایا ہے۔ 8 مہینے 9 مہینے جتنا ہم جانتے ہیں وہ کتنی کمزوریاں برداشت کرتی ہے، کتنی وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اور بالخصوص وہ جو ہمارے شادی شدہ بھائی ہیں جن کی اولادیں ہوئی ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے جو ابتدائی ایام بالخصوص پریگننسی کے، اس کے حمل کے، تو وہ ایام کتنی تکلیف کے ہوتے ہیں، وہ کتنی پریشانی اٹھاتی ہے، وہ کتنی بیمار ہوتی ہے، کتنے مسائل سے دوچار ہوتی ہے، یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اور بعض خواتین تو جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس وقت تک وہ یہ تکلیفیں اٹھاتی رہتی ہیں، اور تو کا مختلف ان کا رویہ ہوتا ہے یا مختلف ان کی صحت یا طبیعت ہوتی ہے، تو اسے اپنے بچے کا بڑا خیال ہوتا ہے، بڑا اس کو اس کے بارے میں اس کی محبت، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کئی دفعہ یہ چیز دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے کہ جب حمل 4 ماہ کا پورا ہو جاتا ہے تو بچے کی موومنٹ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کی موومنٹ ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے فکر اور اس کی سوچ اور اس کی محبت
اس بچے کے لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کی موومنٹ میں کہیں وہ کمی محسوس کرے تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہے، ایک دم اس کے لیے فکر مند ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا ماں کے پیٹ میں، لیکن وہیں پر اس کی موومنٹ کا نہ ہونا اسے پریشان کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے، کبھی موومنٹ کم ہو گئی کبھی زیادہ ہو گئی، تو یہ اس کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی محبت کرنے والی یہ ہستی کہ اس وقت سے اس کا پیار، اس کا محبت، اس کی محبت اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں آ جاتا ہے انسان۔ بچہ پیدا ہوا تو پیدائش کے بعد ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی مشقتیں اٹھاتی ہیں، اور آج کے دور میں تو بڑے بڑے آپریشن کروانا پڑتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ان تمام تکالیف کو اپنے اس بچے کے لیے برداشت کرتی ہے۔ اب جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی بے قراریاں، اس کی پریشانیاں، اس کے مسائل وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ لیکن اس بچے کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو، اس کے حصے کی تکلیفیں، پریشانیاں جو بھی ہوں میں سارے اٹھا دوں۔ کبھی رات کو ماں سوئی ہو، بچہ بھی سویا ہو، اور کہ رات کو اس کی بچے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ روتا ہے، تو اس کی رونے کی آواز سننے کے فوراً بعد ماں بیدار ہو جاتی ہے اور اسے چھاتی سے لگا لیتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اپنے آرام اور سکون کو بھلا دیتی ہے۔ بچہ جب تک سو نہ جائے، جب تک اسے راحت نہ مل جائے، اس وقت تک ماں کی آنکھ نہیں لگتی ہے، اس وقت تک وہ سوتی نہیں ہے کہ جب تک بچہ سکون میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس کے لیے اگر رات کو پوری رات جاگ کے گزارنا پڑے، پوری رات، تو جاگ کے گزار دے۔ اگر کبھی بستر پہ پیشاب کر دے تو اس بچے کو اٹھا کر سوکھی جگہ پر ڈال دے گی اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جائے گی کہ میرے بچے کو راحت، آرام اور سکون مل جائے۔ اللہ اکبر، ایسی محبت والا رشتہ، ایسا پیار والا یہ رشتہ کہ جسے اس بچے کے بارے میں اتنی فکر ہے، اتنی پریشانی ہے کہ اسے اپنے آرام، سکون، راحت، اس کی کوئی فکر نہیں۔ بچے کی خاطر بھوک کاٹنا پڑے، بچے کی خاطر اسے اگر اپنے سخت سے سخت قسم کے علاج بھی کروانا پڑے تو سب کچھ کرواتی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کی پیدائش کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بے سکونی خاندان کے اندر کسی کو ہوتی ہے تو بچے کی ماں کو ہوتی ہے۔ باپ بھی آرام سکون کر لیتا ہے کسی نہ کسی طرح، خاندان کے دیگر افراد بھی راحت، آرام اور سکون کر لیتے ہیں، لیکن یہ ماں اپنے اس بچے کی خاطر اسے اگر کئی دن، کئی راتیں اس کو وہ لذت بھرے کھانے بھی اس کی خاطر چھوڑنے پڑے تو وہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماؤں کو ابتدائی ایام میں جب وہ فیڈ کرتی ہے اپنے بچے کو تو اسے کہا جاتا ہے کھانے میں احتیاط کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں خیال کرنا، کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی چیز نہ کھانا کہ جس سے اس بچے کو تکلیف ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی خوراک میں پھر کتنا احتیاط کرتی ہے اس کے لیے، اس بچے کے لیے۔ کہیں میں کچھ ایسا نہ کھا لوں کہ جس کے کھانے کے بعد میں اپنے بچے کو فیڈ کروں گی تو وہ فیڈ کرنا میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہو جائے، لذت والی چیز اپنے بچے کی خاطر چھوڑ دیتی ہے۔
اللہ اکبر. یہ اس کی محبتیں، یہ اس کی شفقتیں، یہ اس کے پیار اس ماں کے اپنے بچے کے ساتھ. یہ بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، جتنی بڑی عمر کو پہنچ جائے، اس ماں کی ممتا میں، اس کی محبت میں کبھی کوئی فرق نہیں ہے. بڑا ہو جاتا ہے بچہ، نوجوان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے ساری دنیا والوں کے لیے یہ شخص بوڑھا ہوگا لیکن اپنی ماں کے لیے بچہ ہوگا. اپنی ماں کے لیے وہ بچہ ہے. اور اس کا یوں ہی خیال کرے گی بوڑھا ہو چکا ہے تو کہے گی بچے کھانے کا خیال رکھنا، پینے کا خیال رکھنا، اپنے آرام اور سکون کا خیال رکھنا. میرے بچے، میرے لال، کبھی بھوکے نہ رہنا. سعودی عرب میں جا رہے ہو تو وہاں پر روزانہ دودھ پی لینا، کوئی پھل فروٹ کھا لینا، اپنی خوراک کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا میرے بچے، میرے لال. یہ اپنے بوڑھے بچے کو، کہ جو بوڑھی عمر کو پہنچ چکا، اسے بھی اسی طرح شفقت سے سمجھاتی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹے سے بچے کو سمجھاتا ہے. کیوں جی اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے میرا ایک دوست، اس کی 50 سے اوپر عمر ہے. 50 سے اوپر عمر ہو جائے تو میرے تو ابھی 40 میں ہی بال سفید آ گئے، تو 50 والوں کے تو اللہ اکبر. اماں کو جب بھی فون کرو تو اماں کہتی بیٹا وقت پہ کھانا کھاتے ہو. اماں کو جب بھی فون کروں تو اماں پوچھتی ہے بیٹا دودھ بھی پیتے ہو. اماں کو جب بھی فون کروں تو اماں کہتی ہے بیٹے وقت پر آرام کرتے ہو. بیگم کو جب بھی کرو تو پیسے کا تو کر لینے ہیں، اور اماں کو کرو تو اماں کیا کہتی ہے؟ اور پیسے کا تو کرنا. آپ پنجابی ویسے تو سمجھ جاتے ہیں، یعنی بیگم کو کرو تو بیگم کہتی پیسے کب بھیجو گے، اور اماں کو کرو تو اماں کہتی بیٹا تیرا حال کیسا ہے، تو نے آج کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، کچھ پھل کھاتے ہو کہ نہیں، اپنی صحت تندرستی خیال کرتے ہو. 50 سال عمر ہو چکی اماں یہی کہتی ہائے میرے لال، ہائے میرے بچے، اپنا خیال رکھنا. اتنی بڑی عمر کا بابا ہو چکا لیکن ماں کے لیے ابھی بھی وہ میرا بچہ، میرا لال، میرا جگر گزر. یہ ماں کی محبتیں، یہ اس کی ممتا. اتنا خلوص والا رشتہ، اتنا خلوص والا رشتہ کہ کائنات میں اس انسان کے لیے شاید اس سے بڑھ کے کوئی اور خلوص والا رشتہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. دوسری طرف باپ ہے تو باپ بھی ڈیفینیٹلی اپنے بچے کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. اپنے بچوں کی خاطر مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پردیس کاٹتا ہے. 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے، 14-14 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، نہیں اپنی اولاد کے لیے. آپ پوچھیں نا یہاں آئے ہوئے پردیس میں کسی بھی بھائی سے کہ جناب آپ یہاں پر 10 سال ہو گئے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، بڑی طویل زندگی یہاں پر گزار دی، کس لیے؟ تو کہتے ہیں جی اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور، اپنی بیوی سے دور. کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے علاقے، اپنے گھر میں، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنی سرزمین پر وہاں نہ رہوں؟ کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ ہر کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی نہیں چاہتا. اپنی جگہ، اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنی مٹی، اپنی سرزمین، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنی بیوی، ان کے پاس رہ کر جو راحت، آرام، سکون، لذت اسے ملتی ہے وہ پردیس میں تو نہیں. تو پوچھو جناب آپ پردیس کاٹ رہے ہو کتنے سال؟ کہتے جی 10 سال، 20 سال، 30 سال. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کی خاطر ہم یہ پردیس کاٹ رہے ہیں. پھر کتنے ہارڈ ورکنگ، کتنی سخت محنت، کوشش، جد و جہد یہ کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. یہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ ساری مصیبتیں اور مشقتیں اپنی اولاد کی خاطر کرتے ہیں، ماں بھی اور باپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جب یہ سب ماں ہو، باپ ہو،
یہ اپنے بچوں سے اتنی شفقت اور محبت کرتے ہیں، اتنے پیار کرتے ہیں، ان کی خاطر اتنے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو انہی وجوہات کی بنیاد پر رب کائنات نے ان کے حقوق بھی رکھے کہ جب یہ تیرے لیے اتنا تیرا خیال کرنے والے تجھے جوان تک، تیری جوانی تک، کہ جب تک تو اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو جائے، یہ اپنے پیٹ کاٹ کے، محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے تجھے پالتے ہیں، پوستے ہیں، تیرے لیے رزق کے بندوبست کرتے ہیں، تیرے لباس، تیرے کھانے پینے، تیرے رہنے سہنے، یہ تمام چیزوں کے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بھی تکلیف، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں تو یہ غم اپنے آپ پر لے لیتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پترا تیری تتی ہوا نہ لگے، یعنی بیٹا تجھے گرم ہوا بھی نہ لگے، کہ ہمارے بچے تمہیں گرم ہوا تک بھی نہ لگے۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ میں آج سے کوئی ایک ماہ قبل ایک ایکسیڈنٹ ہوا پاکستان میں، اور اس ایکسیڈنٹ میں ایک انہوں نے وہ تصویریں اس حادثے کی جگہ کی بنائی اور اخبار کے اوپر چھپی، تو میں نے اس میں وہ ایک تصویر دیکھی، انہوں نے نیچے لکھا ماں کی ممتا اور ماں کی محبت بچے کے ساتھ، کہ اس حادثے کے موقع پر وہ لوگ جو پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں کی گود میں جو بچی تھی اس نے اپنی بچی کو اپنے یوں دونوں بازوؤں میں یوں دبوچا ہوا ہے، اور دونوں ہی وہاں پر فوت ہو چکے ہیں، وہ دونوں ہی وہاں پر۔ یعنی اس سے یہ بات کہ اس حادثے کے وقت میں بھی اس کو اگر فکر تھی تو اپنے بچے کی فکر تھا، کہ اس نے اپنے بچے کو وہاں پر اپنے گھرے سے لگایا ہوا ہے، اور اسی حالت میں ماں اور بیٹی تو ہیں وہ دونوں فوت ہوئے۔ یعنی اگر کبھی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو تو ایسی تکلیف میں بھی فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ ہائے میرا بچہ کہاں ہے، ہائے میرا بچہ کدھر ہے۔ اپنے زخم، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی بھول جائیں گے۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسا حادثہ پیش آ جائے تو ماں اور باپ ڈھونڈتے کس کو نظر آئیں گے؟ ہائے میرا بچہ کہاں، ہائے میرا بچہ کہاں۔ یہاں سے عمرے کی گاڑی گئی رمضان، گزشتہ رمضان، تو ایک حادثہ پیش آ گیا ہمارے اسی عمرے کی ایک گاڑی کی، تو اس میں ایک ہمارے دوست ہی ہیں مریدہ سے، تو وہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ماں کی جھولی میں اس کے پاس جو بچہ تھا ایکسیڈنٹ کی شکل میں، وہ بچہ بس سے باہر جا گیا، تو ماں کی جو چیخ نکلی اس کی چیخ یہ تھی کہ ہائے میرا بچہ کہاں گیا، ہائے میرا بچہ کہاں۔ وہ اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی اس کو بھول، یعنی کہ اتنی محبت کرنے والے کے رشتے ماں اور باپ دونوں، ماں بالخصوص کہ اس کی محبت باپ کی نسبت بہت زیادہ، اتنے پیار کرنے والے یہ رشتے، تو اس وجہ سے رب کائنات نے ان کے مقام اور مرتبہ کو بھی بڑا بلند کیا ہے، اور ان کے بڑے حقوق رکھے ہیں بچوں کے اوپر، کہ تمہارے اوپر تمہارے والدین کے بڑے حقوق ہیں رب کائنات کی ذات کے بعد، اور سرور کونین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر تمہارے اوپر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ کس کا ہے؟ تمہارے والدین کا ہے۔ اب اس کا حق، ان کے حقوق اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو تیرا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کا تجھ پر حق کیا ہے؟ کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں میں تیرے خیال رکھے، تیرے بارے میں اتنی فکر کی، تجھے پالا پوسا جوان کیا، تیرے گرد وجود کو اتنا مضبوط کیا، اب اس کے بعد تیرے والدین بوڑھے ہو چکے، اب ان کا حق تیرے اوپر یہ ہے کہ جب یہ دونوں اگر تیرے پاس ہیں یا دونوں میں سے ایک اگر تیرے پاس ہیں تو پھر اب ان کا حق تیرے اوپر کیا ہے؟ ان کا حق تیرے اوپر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی انہیں اف تک بھی نہ کہنا، کبھی انہیں اف تک
تک بھی نہ کہنا، کبھی نے ڈانٹنا نہ، جھڑکنا نہ. اور یہ اف تک کی بات، اف تک یہ بھی ہے کہ اگر ماں کچھ کہے، باپ کچھ کہتا ہو، یہ بھی اف ہے کہ اچھا یہ تھوڑا سا اپنا پھنکارنا. یہ جن کے والدین زندہ ہیں کوشش کیجئے گا کہ آج ہماری اصلاح ہو جائے انشاءاللہ. اور جن کے وفات پا چکے ہیں انہیں چاہے کہ وہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں. کبھی انہیں اف تک نہ کہو، کبھی انہیں ڈانٹو بھی نہ، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی بات کرو تو بڑی میٹھی بات، بڑی پیاری سی بات کہ جس سے ان کا سینہ، ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، دل و دماغ کو راحت پہنچے. وہ اگر تجھے کچھ کہہ بھی دے تو خاموشی سے، پیار سے، محبت سے، احترام سے ان کے ساتھ بات کر. اف تک بھی نہ کہنا. تیری آواز ان کے سامنے نکل لینی چاہیے، تیری نظریں، تیرا دل، تیرا دماغ ان کے سامنے جھکا ہوا. کیا فرماتے ہیں مزید رب کائنات؟ فرمایا کہ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ جو تیرے ہیں نا یہ بازو، انہیں ان کے سامنے پست رکھنا، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پست رکھنا، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہونا، انہیں آنکھیں نہ دکھانا، ان کے سامنے اپنی گردنیں اور اپنے سینے نہ کھڑانا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ، تیرے وجود سے بھی عاجز و انکساری ظاہر ہو، تیری نظروں سے بھی عاجز و انکساری ظاہر ہو، تیری زبان سے بھی عاجز و انکساری ظاہر ہو. تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ ان پر رحم فرما، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما کہ جس طرح یہ میرے اوپر میرے بچپن میں شفیق تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اے اللہ تو بھی ان کے اوپر رحمت فرما، شفقت فرما، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ. ان کے لیے دعائیں کرنا، رب کائنات سے ان کے لیے رحمت کا سوال کرنا. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. یہ ان کے حقوق ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ ان کے سامنے ہمارا جو انداز ہو، ہمارا جو رہنے کا سٹائل ہو، ہمارا ان کے ساتھ بولنے کا جو سٹائل ہو، یہ ساری چیزیں رب کائنات نے اس انسان کو سکھا دی، سمجھا دی اور پڑھا دی کہ تجھے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کسی بات میں ان کو نو نہیں بولنا، کبھی نہ نہیں کرنا. ان کی ہر بات کو ماننا، سوائے ایک کہ اگر یہ تجھے کہیں کہ شرک کرو، اگر یہ تمہیں یہ کہیں کہ شرک کرو، تمہیں شرک کی دعوت دیں، تمہیں اس بات کی دعوت دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرو، تو یہ نہیں ماننا. اس کے علاوہ تیرے والدین تجھے جو کہتے ہیں تجھ پر واجب ہے کہ تم کی اطاعت کر. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کیا فرمایا کہ اگر کبھی تمہیں یہ دونوں کہیں کہ بھئی تم شرک کر لو، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، تو کیا کرنا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا. اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. باقی ہر بات میں ان کی اطاعت اور فرما برداری اس بندے پر واجب ہے. اگر مشرک بھی ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے مشرکانہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ان سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، برا بھلا کہنا ہے، مارنا ہے؟ نہیں، وہ بھی ہمیں سکھا دیا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ، پیار کا معاملہ، محبت کا معاملہ تیرا ان کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. یہ بات نہیں ماننی، باقی جو کہیں اس کے اندر ان کی اطاعت تجھ پر واجب ہے. اللہ اکبر. اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس معاملے میں سماعت فرمائیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا. پھر پوچھا ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ پھر کیا جواب دیا کہ تیری ماں کا. تیسری دفعہ پھر تو کیا فرمایا کہ تیری ماں کا، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. سب سے زیادہ تجھ پر حق اس پوری انسانیت کے اندر، سارے انسانوں میں، تیرے بچے ہو، تیری بیوی ہو، تیرے رشتہ دار ہو، تیرے دوست احباب ہو، ان ساروں کے اندر سے تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا، اور پھر تیری ماں کے بعد تیرے باپ. کیا عدل ہے، کیا انصاف ہے رب کائنات کہ ماں کی محبت جتنی زیادہ اللہ نے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ اس کے رکھے ہیں. تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے، اس کے بعد پھر تیرے باپ کا ہے. پھر ایک اور شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کا کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے الصلاۃ علی وقتہا. نمبر 1 الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ایک عمل. پہلے نمبر پر عقیدہ توحید کی سمجھ آ گئی تو اس عقیدہ توحید کے بعد پہلا عمل، نمبر 1 عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تو وقت پہ نماز ادا کر. یہ نمبر 1. اور نمبر 2 پہ فرمایا وقال بر الوالدین. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا. یہ نمبر 2. اپنے حق کے بعد پھر دوسرا حق جو اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے، جس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول دے رہے ہیں، وہ کیا کہ والدین کے ساتھ تیرا حسن سلوک. اور تیسرا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ 3 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو انسانوں کے تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جو ہے یہ 3 عمل. پہلا نمبر کیا ہے؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا. اور نمبر 2 کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش. اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی شخص اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فمعتقا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں کوئی انسان اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا، صرف ایک شکل ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے باپ کو کہیں غلام پائے اور اسے غلامی سے خرید کے آزاد کر دے. اگر یہ عمل کرتا ہے تو باپ کا حق ادا کیا، وگرنہ کوئی شخص اس کائنات میں اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ ان کے حقوق ہے. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ کریں. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے والد نے میرا مال لے لیا، میرے والد نے میرا پیسہ لے لیا، میرا والد قبضہ کر گیا میرے مال پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اگر لے لیا تو کیا ہوگا؟ تو ذرا یہ بتا کہ دنیا میں کہاں سے آیا؟ تیرے دنیا میں آنے کا سبب کون ہے؟ وہ تیرا باپ. اور باپ نے کبھی کوئی حساب کیا کہ میں نے اپنے پتر پہ کتنا خرچ کر دیا ہے، اپنی اولاد پہ کتنا خرچ کر دیا ہے؟ اور پترا مانگ صحیح، کیا چاہیے میرے بیٹے کو؟
سوال کر میرے بیٹے، میں تجھے لے کر دوں گا۔ کبھی اس نے لکھ لیا کہ ابا نے، میرے پتر نے اتنا لیا ہے، آپ پتر لکھ لیتے ہیں ابا نے اتنے لیے ہیں، ابا کو اتنے دیے ہیں، ابا میں نے اتنے تجھے بھیجے نہیں، ابا میں نے تجھے اتنے دیے نہیں۔ کبھی باپ نے یہ کہا کہ میں نے تجھ پر اتنے خرچ کیے ہیں، میں نے ٹوٹل کر رکھا ہے، میں نے اتنا حساب لگا رکھا ہے، تیرے سکول کا خرچہ، تیری وردی کا خرچہ، تیرے کھانے پینے کا خرچہ، میری جوانی جو ساری داؤ پہ لگا دی تیری خاطر۔ کبھی والدین نے، کبھی والد صاحب نے وہ حساب لکھ کے رکھا اور تجھے بتایا کہ یہ میں نے لکھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی ایسی بات نہیں۔ اللہ کہ کبھی جب انہیں تکلیف بندہ پہنچائے، کبھی بندہ ان کو پریشان کرے، تو پھر غم میں آ کر وہ ضرور یہ بات کہہ دیتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ضرور، کہ یہ صلہ دے رہے ہو، میری اس ساری زندگی کی محنت، مشقت، تکلیفیں، تیری خاطر جو مسائل میں نے برداشت کیے، اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اس نے لکھ رکھے ہو پیسے، تیرے بنام فلاں، یہ بنام ولد، بیٹے کے نام اتنے پیسے کہ میں نے یہ خرچ کیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان کی خدمت کے حوالے سے بھی بڑی ان کی فضیلت، کہ اگر کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی خدمت کرنا انسان کے لیے بڑا باعث اجر، بڑا باعث اجر، کہ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم یقین جانے ان کی خدمت کرنا، ان کا احساس کرنا اور ان کی نگرانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، واللہ انسان کے لیے اتنا باعث اجر ہے، اتنا باعث اجر ہے، اتنا باعث فخر ہے، اور اتنا باعث بلندی ہے، اتنا باعث بلندی ہے کہ انسان شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کتنی رفعت یا بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ یمن سے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں تعلیمات حاصل کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص یمن میں جس کا نام اویس ہے، وہ بھی آنا چاہتا تھا، آپ سے ملنے کو بے قرار ہے، لیکن اسے ایک سبب یا ایک وجہ ہے کہ جس نے روک لیا وہ آنے سے رہ گیا، ورنہ بڑی تڑپ تھی اس کو آپ کے پاس آنے۔ پوچھا وہ کیا لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی والدہ بیچاری بوڑھی ہے، بیمار ہے، تو صرف اور صرف اپنی اس والدہ کی دیکھ بھال کے لیے، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وہ آپ کی خدمت میں یا آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پھر فرماتے ہیں عمر فاروق کو، کہتے ہیں عمر، میری امت میں سے ایک شخص جس کا نام اویس ہے، اگر وہ کبھی تجھ سے اس کی ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنی بخشش کی دعا کروا، اس سے اپنی بخشش کی دعا کروا۔ یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی کہ عمر جیسے شخص کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی بخشش کے لیے دعا اس شخص سے کروانا کہ جو اپنی ماں کی خدمت کے اندر وہاں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے یہ بات تصدیق کر سکتے ہیں، میں نے جو اساتذہ سے سنا ہے یا میں نے جو پڑھا ہے، ان کے نزدیک جتنے بھی تابعین ہیں ان تمام تابعین کے اندر نمبر 1 پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے حضرت اویس۔ کیوں جی شاہد صاحب؟ سب سے اعلیٰ مقام تابعین کے اندر اگر کسی کو حاصل ہے تو اویس کا دیکھا۔ یہ رفعت، یہ بلندی کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، کہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ کلمہ میں نے ہمارے پاکستان کے ایک بہت معروف شیخ اور شیخ صاحب کا ان سے بڑا گہرا تعلق، حافظ شریف صاحب، ان کے ایک بیان میں نے یہ سنا تھا
کہ انہوں نے کہا کہ تابعین میں سے اگر کوئی سب سے پہلے نمبر پر، اگر کوئی سب سے فاسٹ پوزیشن ان تابعین میں اگر کسی کی ہے تو وہ اویس کرنے کی ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا مقام مل رہا ہے کہ صحابی سے کہا جا رہا ہے، اور صحابی بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اور خلفائے راشدین، سبحان اللہ، اس میں سے دوسرا نمبر عمر فاروق کا، کہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اسی طرح آپ وہ غار کا واقعہ بھی جانتے ہو کہ وہ غار کے اندر وہ 3 نوجوان پھنس گئے، تو جب ساری دنیا سے رابطہ کٹ گیا تو انہوں نے اللہ کے حضور جو اپنی نیکیاں پیش کی تھی، ان 3 میں سے ایک نے اللہ کے حضور اس نیکی کو پیش کیا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے گھر میں پہنچا، اور اپنے گھر کے اندر میں اپنے والدین سے جو سلوک کرتا ہوں بھی تو جانتا ہے۔ گھر پہنچا تو چونکہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا، اس کے بعد جو ہے یعنی والدین کی خدمت کرنے کے بعد، انہیں کھلانے پلانے کے بعد میں میرے بچے کھاتے پیتے اور میری بیوی کھاتی۔ تو جب میں گھر میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے۔ تو میرے پاس جو ان کے لیے جو دودھ کا پیالہ تھا یا جو میں نے خوراک ان کے لیے رکھی تھی، میرے بچے مجھ سے مانگتے رہے۔ میں نے اس وقت تک اپنے بچوں کو نہ دیا کہ جب تک میرے والدین نیند سے بیدار نہ ہوئے اور انہوں نے وہ کھانا لیا یا پینا لیا، جب تک انہوں نے وہ کھا پی نہ لیا، اس کے بعد اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا۔ والدین نے کھا پی لیا تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، اگر تیری بارگاہ میں اگر تو نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے، تو اس کے صدقے میری اس مشکل کو، ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اور وہ جانتے وہ غار کا پتھر پھر ہٹا۔ وہ تینوں نوجوانوں نے اپنی اپنی نیکیاں وہاں پر بتائیں، جن میں سے ایک نوجوان کو دعوت گناہ، وہ زنا کا بالکل اوپن چانس تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ زنا نہ کیا، اس نے وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور تیسرا، اس نے کہا کہ میں نے مزدور کا حق ادا کیا۔ وہ لمبی بات ہے، مختصراً کہ میں نے مزدور کا حق ادا کیا۔ یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ رب کائنات نے ان نیکیوں کی وجہ سے ان کی اس مشکل کو ڈال دیا۔ یعنی انسان اگر اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتا ہے اور بالخصوص والدین کے ساتھ اس کا حسن سلوک جو ہے، اسے بہت سی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ لیکن آئے اب ذرا سنیے کہ آج انسانوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ ان کے مقام اور مرتبہ، ان کے حقوق کو سننے کے بعد ان کی محبت، ان کی شفقت ہمارے ساتھ کس طرح کی ہے، اس کے جواب میں آج کے انسان کے ظلم ان کے ساتھ، آج کے انسان کے ظلم ذرا سنیے۔ واللہ ایسے ایسے بدبخت ہیں، ایسے ایسے بدبخت ہیں۔ رب نے تو فرمایا کہ کبھی ان کے پاس اگر کوئی بات کرنا ہو، اف تک نہ کہنا، جھڑکنا نہ۔ ایسے ایسے بدبخت ہیں آپ کو ملیں گے جو اپنی والدہ کو مار بھی لیتے ہیں، جو اپنی والدہ کو، والد کو جائیداد کی خاطر، مال کی خاطر، پیسوں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اور اپنی بیگم کی خاطر اگر ماں باپ کے ساتھ لڑنا پڑ جائے، انہیں مارنا پڑ جائے، ان پر ظلم کرنا پڑ جائے، تو یہ ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں، جو ہی شادی ہوئی، بیگم صاحبہ گھر آ گئی، اب وہ اس کے کندھوں پہ سوار، اس کے دماغ پہ سوار، اس کے دل پہ سوار، آنکھیں بند، ماں باپ کی قدر ختم، ماں باپ کا احترام ختم۔ اب احترام کس کا ہے؟ بیگم صاحبہ کا۔ بیگم کی محبت، اس کے نشے سے چور، اس کی محبت میں گرفتار، ماں باپ سے محبت، شفقت، پیار، وہ سب ختم۔ یہاں تک کہ کئی دن گزر جاتے ہیں بیگم کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے۔ ماں تو بڑے ظلم کرتی ہے میری بیگم پہ، میں بڑا برداشت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور پھر کبھی یہ وقت بھی آ جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کو گھر سے نکلنا پڑ جاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے
بے گھر کر کے. اور ہمارے وہ سسٹم ہمارے ملکوں کے اندر بھی، پہلے تو یورپ کے اندر ہم سنتے تھے، اب ہمارے ملکوں کے اندر بھی عام ہو رہا ہے. یہ اولڈ ہومز جو ہیں، بوڑھوں کے گھر، کتنی بدبختی کی بات کہ جنہوں نے اس بچے کی خاطر اتنی تکلیفیں پریشانیاں اٹھائیں، پردیس کاٹے، کما کما کر اس پر خرچ کر دیے، ان کو دے دیا. اب جب ان کی خدمت کی باری آئی تو اس ظالم نے ان پر یہ ظلم کیے، یہ زیادتیاں کی، یہ ظلم اور زیادتیاں کہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو کے کسی کے گھر میں یا تو پناہ لے لیتے ہیں یا کسی ایسے خیراتی ادارے کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جائے اور بستر مل جائے. اور پھر ان کی محبت اور شفقت کا اندازہ کریں کہ وہاں میں نے ایک پروگرام دیکھا، ایک ٹی وی چینل ہے، اور اس نے دورہ کیا کہ جو اولڈ ہومز خیراتی ادارے، ان اداروں وہاں پر کچھ والدین سے اس نے ملاقات، ماں سے ملا، باپ سے ملا، لوگوں کے ماں باپ وہاں پر ان سے ملا، پوچھا کہ آپ یہاں پر اس حالت میں کیوں ہیں، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ان کا جی بچے تو ہیں. کہاں ہیں؟ کہا جی اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں، گاڑیوں میں آتے جاتے، کھاتے پیتے، مزے اڑاتے، میکڈونلڈ کھاتے، 5 سٹار ہوٹلوں کے مزے لیتے، راحت آرام سکون لذت زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ ہمارے لیے بس یہ 2 وقت کی روٹی ہے، روکھی سوکھی ہے، ملتی ہے، کھا لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں. اور بچوں کی یاد آئے، بیٹے کی یاد آئے تو پھر اس کی یاد سے رو بھی لیتے ہیں. ان کو روتے ہوئے دکھایا، اور وہ روتے ہوئے ایک ماں، اللہ ہے ایک ماں نے دکھائی، وہ روتے ہوئے بھی اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بچے نے ظلم کیا، مجھے گھر سے نکال دیا، یہ سارے ظلم ساری زیادتیاں ٹھیک، لیکن میں جھولی پھیلا کے اپنے رب سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، اے اللہ میرے بچے کا خیال رکھنا، اے اللہ میرے پوتوں کا خیال رکھنا، اے اللہ میری پوتیوں کا خیال رکھنا. اس کے باوجود اس کی شفقت اور اس کی محبت دیکھیں وہ کتنا خیال کرتے ہیں. ہائے میرے بچے کو کوئی تکلیف، میں یہاں پڑی، مجھے اور کچھ کام نہیں، روٹی مل رہی ہے، بستر موجود ہے، بس پریشان رہتی ہوں، پتہ نہیں بچہ میرا کس حال میں رہتا ہوگا. مجھے ان کی فکر رہتی ہے، مجھے اپنے پوتوں پوتیوں کی فکر رہتی ہے. اور اس کو صاحب بہادر کو گھر میں کچھ خبر ہی نہیں کہ میری ماں کس حالت میں. کبھی ملنے آتے ہیں، کہتی کہ ہاں کبھی مہینے میں 1 آدھ مرتبہ ملنے آ جاتا ہے، اور خود ہی آتا ہے، بیگم نہیں آتی، بیگم نہیں آتی. ایسی سوار ہو چکی کہ ماں باپ چھڑوا دی، اور اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑی، میرے ماں باپ سے کبھی نہ اونچی آواز میں بات کرنا، تیرے ماں باپ برداشت نہیں، میرے ماں باپ جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا. اور ہماری حالت اور کیفیت بھی یہی ہو جاتی ہے، اس کی باتوں میں آ کے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اس ممتا بھرے رشتے سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے ہیں. باپ کی محبت، اس کی شفقت، اس کی مودت، اس سے بالکل اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، ان خلوص والے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. مجھے ایک پاکستانی بھائی نے فون کیا، کہنے لگا جی ایک فلاں ہے، میں جانتا ہوں اس کو، میں نام نہیں لے سکتا اس کا، برائدہ کی بات ہے، تو اس کو ذرا کچھ سمجھائیں، آپ کے پاس کبھی کبھی وہ آتا جاتا ہے، اور آتا تو وہ کبھی مہینے میں اس کا دل کرتا تھا مکتب میں آ جاتا، ورنہ اتنا روٹین سے آنے والا شخص نہیں تھا. میں کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ چھٹی گیا تھا تو وہاں پر چھٹی پر اس کی ماں کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اس بدبخت نے ماں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے گلی میں لا کر گلی میں گھسیٹا ہے، اور بیگم کے پیچھے رکھ. اللہ کی قسم آپ یقین جائیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے ظالم، ایسے ایسے ظلم کرنے والے یہ انسان، ایسے ایسے ظلم کرنے والے یہ انسان آج اس معاشرے کا حصہ. اللہ اکبر.
ماں کو مارنا، باپ کو مارنا، یہاں تک کہ قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کر دینا، یہ ظلم اور زیادتیاں اس معاشرے کا آج حصہ بن چکی. اور بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، بڑا دین جاننے والے، کتابیں پڑھے ہوئے، قرآن و حدیث پڑھے ہوئے، وہ بھی اس سارے سبق کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ کا کوئی احترام ہی نہیں ہو، بات کرتے وقت وہ خیال ہی نہیں کرتے. اہمیت دینا پڑ جائے تو ماں اور باپ کی بات، اور ایک طرف بیگم کی بات تو بیگم کی بات کو ترجیح دے دیں گے اور ماں باپ کی بات پیچھے. کبھی یہاں سے نہیں ہوگا، فون کریں گے بیگم صاحبہ کو روزانہ کر رہے ہیں اور اماں کو کئی ہفتے بعد کریں گے، اور اماں بیچاری اگر کبھی کچھ پوچھے کوئی بات کرے تو اس سے اکھڑ کے ہی بات کرنا ہے، اس سے بات کرنا ہے تو اکھڑ کے ہی کرنا ہے، اور بیگم سے کرنا ہے. کبھی آپ فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھو نا تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہا ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگا، ایک بندے کو دیکھ کے کہنے لگا یہ دیکھو اندازہ کرو یہ کس سے فون پہ بات کر رہا ہے. میں نے کہا یار بڑی محبت سے، اور دور سے دیکھنے میں تو یوں لگ رہا ہے آواز بھی دور بھی اتنا نہیں، یہ تھوڑا سا لگا یہاں سے یہاں تک آواز نہیں آ رہی تو بڑے دھیمے دھیمے آواز، بڑی پست. تو میں نے کہا لگتا تو یہ کہ بیگم کو کر رہا ہے. اس کا کیسے انداز؟ میں نے کہا اتنی جھکی جھکی جھکے جھکے انداز میں، آواز پست، ڈرا ہوا سہما ہوا، یہ بیگم سے بات کرنا ماں سے نہیں کر رہا ہے. جانتا تو وہ بات میں فارغ ہو کے ہمارے پاس کس سے؟ بیگم سے کر رہا ہے. پکی بات کوئی کبھی ماں سے ایسی بات کرتا ہوں، کبھی ماں سے اس انداز میں گفتگو کرتا ہوں. اماں سے کبھی بات، اور اماں چھتی نہ چال کر، میرے پیسے بڑے لگ رہے ہیں، اماں جلدی سے بات کرو، میرے پیسے بڑے پیسے لگ رہے ہیں، ذرا چھتی چھتی دس، جلدی جلدی بتاؤ، پیسے بڑے لگ رہے ہیں. ماں کی باری آئے تو پیسے بڑے لگ رہے ہیں، بیگم کی باری ہو کوئی گل نہیں کر رہا، جنیا دل کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے کرو، دل کھول کے کرو. آج کل کار بڑی سستی ہوئی، اب تو مہنگی ہوئی. اس سستی کار میں کبھی اپنے ماں باپ کو فون کی، ان سے یہ محبت بڑی باتیں کی ہوں، ان کے دل و دماغ کی راحت کے لیے ہم نے کبھی پیار سے، محبت سے کبھی ان سے گفتگو کی ہو؟ اللہ. اور وہ وہاں ترستے رہتے ہیں، ہائے میرا بچہ پردیس میں پتہ نہیں کیا کھاتا ہوگا، کیا پیتا ہوگا، کیسے سوتا ہوگا، کیسے رہتا ہوگا، کیسے وقت گزارتا ہوگا. بچہ صحت مند بھی ہو تو وہ آج کل یہ ایک نظام ٹیلی فون کا نیا ہے، اسکائپ کے اوپر بندہ ایک دوسرے کی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تصویر دیکھتا اور گفتگو کر لیتا ہے انٹرنیٹ پہ. تو ہمارا ایک طالب علم کہتا ہے دیکھو جی ماں کی محبت، مجھے یہ بتائیں کہ جب میں پہلے دن آیا تھا اور آج مجھے آئے ہوئے کچھ 6 ماہ ہو گئے تو اس دن اور آج کی صحت میں کچھ فرق نہیں. کہا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ صحت مند لگ رہے ہیں. تو کہنے لگا دیکھو ماں کی حالت. میں نے ماں سے آج بات کی تو بار بار مجھے یہی کہی جا رہی ہے پتر لگتا ہے تو دودھ نہیں پھینکتا، تیری صحت آگے سے ڈاؤن ہے، تیری صحت پہلے سے ڈاؤن ہے، تیری صحت پہلے سے مجھے کمزور نظر آ رہی ہے. اتنی فکر ماں کو. ایسے رشتے کے ساتھ کہ ظلم اور زیادتیاں کرنا والا بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو اتنی محبت کرنے والی ہستی جو ہے، اس کے ساتھ ہمارا پیار، ہماری محبت جو ہونی چاہیے، جس طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، اس کے مطابق تو کبھی ہماری آواز ان کے سامنے اونچی نہ ہو، کبھی ہم ان کے ساتھ اٹھ کر کے بھی بات نہ کریں، کبھی ہم انہیں جھٹکے بھی نہ. اگر وہ ہمیں مار دے اور یا اگر کبھی وہ ہمیں ڈانٹ لے تو ہمیں پھر بھی ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے. لیکن ہمارے لوگوں نے اس بات کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، ماں باپ کی حقوق کو بھلا رکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا اور زیادتیاں کرنا، اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے. یہ مزاج بن چکے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ تو سکون سے، محبت سے بات کرنا، جب ماں کی باری آئے، باپ کی باری آئے تو ان کے ساتھ تلخ بات کرنا، ان کے ساتھ جب بھی بات کرنا ہے لڑنے کے انداز میں، جھگڑنے کے انداز میں یا بدتمیزی کرنے کے انداز میں ہم ان سے بات کرتے ہیں.
اور اب زمانہ آ گیا ماڈرن، ماڈریشن، جدت آ گئی، جدت۔ اب کیا کہتے ہیں ماں باپ کو سمجھائیں، اور ماں اور بابا جی، بابا جان آپ کو کیا پتا، ماڈرن زمانہ ہے، آپ ہمیں زیادہ روکے ٹوکے نہ کریں، آپ ہمارے معاملات کے اندر رکاوٹ نہ بنا کریں۔ آپ ٹھہرے ان پڑھ، یہاں تک بات کر جاتے، کہتے آپ ٹھہرے ان پڑھ، آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے، میں ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا، ایم ایس سی، بی ایس سی، ایم فل میری تعلیم ہے، میں بہت ہائر ایجوکیٹڈ، آپ جو ہیں اصل میں آپ کے اندر جہالت ہے، آپ جاہل ہیں۔ ماں باپ کو یہ باتیں کہتا ہے کہ آپ جاہل ہیں، آپ کے اندر جہالت ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ماڈریشن، یہ جدت، یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، ہمیں پتا ہے، آپ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا کریں، مداخلت نہ کیا کریں، آپ اپنی زندگی گزار چکے، ہمیں ہماری زندگی ہماری مرضی کے مطابق گزارنا۔ یہ انسانوں کے ظلم ہے، تو انسانوں کو یہ ظلم کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور تیسرا وہ کہ جو دیوث ہے۔ دیوث جانتے ہیں نا، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پر کئی دفعہ درسوں میں سنا ہوگا، دیوث کہ جس کی ماں، بہن، بیوی بے پرد ہو، اسے کوئی پرواہ کوئی نہیں، بے غیرت قسم کا، وہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں بیٹھتی اٹھتی، اور ننگے منہ آتی جاتی، کوئی اس کو پرواہ نہیں، اس کو دیوث بولتے ہیں۔ ان 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن رب کائنات کا نام بھی نہیں کرے گا۔ آج ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، قیامت کے دن خالق کائنات ان کے ساتھ معاملہ بھی اسی قسم کا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا، رب کائنات اپنی رحمت سے اسے دور کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ جو شراب کی کمائی کھاتا ہے، اور تیسرا وہ جو کسی پر احسان کر کے جتاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب بتائیں کہ اس دنیا کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر، اپنے سٹیٹس کی خاطر ماں باپ کو پیچھے کر دینا، ان سے بدتمیزی اور زیادتیاں کرنا، انسان کی اپنے لیے یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ ان چیزوں سے خود اندازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ رمضان میں اکثر سنتے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر چڑھ رہے ہیں تو آپ نے ہر زینہ پر چڑھتے ہوئے آمین آمین 3 دفعہ آپ نے فرمایا، تو وہ کیا تھا؟ کیا اس حدیث کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں آپ؟ کہ جب آپ ممبر رسول پر پہلی سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پر چڑھے آمین، تیسری پر چڑھے آمین، اللہ کے رسول اس سے پہلے تو کبھی ہم ممبر رسول پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ کو یہ کلمات ادا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آج خلاف معمول آپ کے ارشادات، آپ کا یہ آمین کہنا، اللہ کے رسول کیا سبب بتایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، میرے پاس جبرائیل امین آئے۔ تو جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک دعا کی، انہوں نے کہا وہ شخص برباد ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ شخص برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس کے بعد جبرائیل نے دعا کی کہ وہ شخص بھی برباد ہو
کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپا ان کا آیا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، وہ شخص بھی برباد ہو۔ اللہ کے رسول فرمائے، میں نے کہا آمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس کے بارے میں۔ اور تیسرا اس کے لیے آمین کہی کہ جبرائیل امین نے کہا وہ شخص بھی برباد ہو کہ جس کے سامنے درود پڑھا جائے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی برباد، اس کے لیے بھی آمین۔ تو مجھے بتائیں کہ جس کی بربادی پر آمین سرور قونین نے کہہ دی ہو، بتائیں کہ اس کے برباد ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ کہ شافی محشر ہے، کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول شافی محشر کے میدان میں وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ بدبخت قسم کے لوگ کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، کہ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، وہ قیامت کے دن سرور کونین کی شفاعت کی بجائے سرور کونین کی اس بد دعا کے مستحق ہوں گے کہ جو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو تلخ کلامی کریں، یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، یہ ظلم ہے کہ ہم ان کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، یہ ظلم ہے کہ مہینہ مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے ماں باپ کو کبھی ٹیلی فون بھی نہ کریں، کبھی ان سے پوچھیں بھی نہ، کبھی ان سے کوئی خرچے کا معاملہ بھی نہ کریں۔ ہو کیا بیگم کے خرچے اٹھانے ہو تو بیگم صاحبہ مشکل ہی کوئی نہیں، ماں باپ خرچے مانگے تو جواب دے دے سوری، ماں کو اور باپ کو کہے کہ جی میرا تو اپنا نہیں چلتا، میں آپ کا کہاں سے چلاؤں، اپنا خود ہی چلا لیجئے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ان پہ خرچ کرو، ان کا خیال کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے پیار سے پیش آؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے، اگر تم ان کے دل ٹھنڈے کرو گے، اگر تم ان کے دل و دماغ کو راحت پہنچاؤ گے، جب تم ان سے پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آؤ گے تو ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی، اور جو ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی، وہ نکلنے والی دعا تمہاری تقدیریں بدل سکتی ہے۔ وہ دل سے نکلنے والی دعائیں تمہاری۔ اب ماں باپ کو ناراض کیا ہوا، بیگم کی خدمت ہو رہی ہے، مشکل میں پھنس گیا، اب دعا کرتا ہے اللہ میری مشکل دور کر دے، اللہ میری پریشانی دور کر دے، اللہ میرے مسائل حل کر دے، اللہ مجھے تکلیفوں سے نکال لے۔ تو کیا رب کائنات یہ ارشاد نہ فرماتا ہوگا کہ بدبخت جو تو اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے، جو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، تیرے ساتھ یہ میں محبت اور شفقت کے معاملات کیسے کروں؟ تو نے میرے اس حکم کو جس طریقے سے پس پشت ڈال رکھا ہے، ان ماں باپ کی خدمت سے دور ہے، بیگم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اب بیگم بھی مصلی بچھا کے بیٹھی ہے، تسبیح پکڑ کے بیٹھی ہے، اللہ ہمارے مسائل حل کر دے، اللہ ہماری مشکلیں دور کر دے، اللہ ہمارے کاروبار ٹھیک کر دے، اللہ ہمارے مسائل حل کر دے، اور ادھر اپنے خاوند کے والدین کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے والی، مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رحمتیں، اس کی شفقتیں اور اس کے رحم و کرم پھر اس پر کیسے ہو؟ اگر ایک طرف تیری بیگم کی دعائیں ہو اور دوسری طرف تیرے ماں باپ کی دعائیں ہو، تیری ماں کی دعائیں ہو، تیرے باپ کی دعائیں ہو، اللہ کی قسم اگر سب سے زیادہ تاثیر ہو سکتی ہے تو تیرے ماں باپ کی دعا میں ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے دعائیں لینا ہے تو اپنی ماں کی دعائیں، اپنے باپ کی دعائیں، ان سے پیار سے پیش آ کے، محبت سے پیش آ کے، شفقت سے پیش آ کے آج عہد کرو، آج وعدہ کرو کہ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ پیچھے ہے تو اپنے ماں باپ کو منا لو، اپنے ماں باپ سے اپنے تعلق ٹھیک کر لو۔ دوست آتے کئی دفعہ مسائل لے کر آ جاتے ہیں، اور جی صاحب وہ استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جی گھر میں بڑی میری پریشانی ہے، رزق میں خیر، آخری بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، کہ وہ جی گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑے مسائل ہیں، کاروباری اعتبار سے بھی بڑے ڈاؤن ہیں، تو پھر کیا کریں؟ جی کو دم شم کر دیں، تو کبھی کو پھوکا شکا مار دیتے ہیں کسی کو، تو میں نے کہا دم تو میں بعد میں کروں گا، مجھے یہ بتاؤ ماں باپ ہاں جی ہیں، بیگم بچے ہیں، تو کیا ان کی خدمت کوئی؟ ہاں الحمدللہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہم سے پھوکے مروانے کی بجائے، ہم سے دم کروانے کی بجائے ذرا کرنا ماں کو فون کہ بیبے، ماں، اماں، امی جان،
ذرا محبت سے اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، اور جب اس کا دل ٹھنڈا ہوگا تو ٹھنڈے دل سے جب اس کی جو دعا نکلے گی نا وہ ہماری بھوک سے زیادہ اثر والی ہوگی۔ ذرا یہ انداز اختیار کر، ذرا ماں کے سینے کو ٹھنڈا کر، اس کے دل میں ٹھنڈ ڈال، تو دیکھنا اللہ کی قسم کہ تیرے لیے جب وہ دعا کرے گی تو اس کی دعا سے تیری تقدیریں بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد بیگم کو ترجیح نہیں دے گی ہے، کس کو ترجیح دینا ہے؟ والد۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔